بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ غزوہ حنین میں جو قبیلے آباد تھے حوازن اور ثقیف کے، قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے سمجھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہی ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش جاری کر دی۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تحقیق کے لیے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ ان لوگوں نے تیاری شروع کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال سن 8 ہجری میں 12,000 صحابہ کرام کے ساتھ حنین کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 12,000 کی جمعیت نکل گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے، جا رہے ہیں حنین کی طرف۔ جب حنین کی طرف پہنچے، ایک بڑا لشکر جو کہ اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر دیکھنے کو نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپس میں کہا، واہ، آج تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، ہارنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ادھر قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے حنین میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جگہ جگہ پر یہ لوگ چھپ گئے تھے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو اچانک ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر 6 شوال کو نکلے تھے اور حنین پر پہنچتے ہیں 10 شوال کو۔ پہنچنے کے بعد لشکر میں ترتیب دی جاتی ہے اور حنین میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے جو لوگ چھپے ہوئے تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ کیا۔ اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام بھاگنے لگے، یہاں تک کہ وہاں پر چند صحابہ کرام ہی موجود رہ گئے تھے۔ اکثر و بیشتر صحابہ کرام اس اچانک حملے کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ذرا آواز دو، لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، بہت بلند آواز تھی، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز لگایا، اے بیعت رضوان والو، اے مسلمانوں، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے والو، کہاں جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ آواز دینی تھی۔ آواز دیتے ہی مسلمان صحابہ کرام واپس آ گئے۔ 100 کے قریب صحابہ کرام جب واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی اور لینے کے بعد اس کو کافروں کی طرف پھینکا اور کہا، شاہت الوجوہ، کہ ان لوگوں کا چہرہ خاک آلود ہو۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، خوب لڑائی ہوئی۔ لڑائی ہوتے ہوتے قبیلہ ثقیف کے 70 لوگ مارے گئے اور 4 مسلمان شہید ہوئے، اور ان کے جو مال و اجداد تھے اور ان لوگوں نے جو ہے اپنے ساتھ، قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے اپنے ساتھ جو ہے عورتوں بچوں کو بھی لے لیا تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں بچوں ہی کو نہیں بلکہ ان کا جو لیڈر تھا مالک بن عوف نظری، اس نے اپنے ساتھ جنگ کا
سب سے بڑا ماہر مشورہ دینے والا درید بن سمہ کو بھی لے لیا تھا، جن کی عمر لگ بھگ 100 سال ہو چکی تھی، لیکن یہ تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن بس اس کو ساتھ لے لیا تھا اس وجہ سے تاکہ جنگ میں کہیں اگر کچھ مشورے کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو یہ ہمارا مشورہ دے گا۔ چنانچہ جب یہ اپنے عورتوں کو، اپنے بال بچے کو لے کر نکلا تھا تو درید بن سمہ نے منع بھی کیا تھا مالک بن عوف نظری سے کہ عورتوں بال بچے کو کیوں لے کر جا رہے ہو، یہ لے جانا تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تم اسے واپس کر دو، اس لیے کہ اگر ہم سب کو لے کر جاتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری عورتیں اور بال بچے یہ قید بن جائیں گے، قیدی ہو جائیں گے، اور اگر ہم ہار گئے، اگر ہم جیت گئے تو جیتنے کی صورت میں پھر تو ہم اپنے اولاد سے مل لیں گے، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اچھا ہے کہ ان لوگوں کو واپس کر دو۔ لیکن درید بن سمہ کی بات کو مالک بن عوف نظری نے نہیں مانا، سب کو لے کر چلے گئے تھے، اور لے جانے کی وجہ سے سب کے سب مال بچے اولاد ان کے جتنے بھی سامان تھے سب کے سب جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تمام مال یہ جمع کیا گیا تھا غزوہ حنین کا جعرانہ جگہ میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ بعد میں پہنچے، اس درمیان جو ہے پھر 2 غزوہ اور ہوا ہے، غزوہ طائف اور غزوہ اوطاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے بعد مقام جعرانہ پہنچ گئے۔ مقام جعرانہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 دن تک انتظار کرتے رہے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ اگر واپس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم ان کا مال واپس کر دیں گے، لیکن کافی انتظار کیا گیا، کافی ویٹ کیا گیا، کافی انتظار کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کر دیا۔ مال تقسیم کرنے کے بعد تقریباً 14 لوگ قبیلہ حوازن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے درخواست کی کہ ہمارے مال کو اور ہمارے اولاد وغیرہ کو واپس کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بالکل نہیں، دونوں چیزیں تو واپس نہیں کر سکتا ہوں، البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز اختیار کرو، یا تو تم اپنا مال لو یا تم اپنے اولاد وغیرہ کو لے لو، بال بچے کو لے لو، اپنی عورتوں کو لے لو۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، مال اگر نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے بال بچے کو دے دیجئے، ہماری عورتوں کو دے دیجئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سفارش کی اور درخواست کیا کہ یہ قبیلہ حوازن کے لوگ ہیں، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کے مال کو، ان کے بال بچے کو واپس کر دیجئے فری میں، اور اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم فری میں واپس نہ کریں، اس کے بدلے میں ہم کچھ لیں تو ان کو دے دیا جائے گا، ان کو واپس کر دیجئے۔ تو سب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے جو ہے اسے واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل نہیں، ہم تو اس کو نہیں مان سکتے ہیں، ایسا کرو تم لوگ اپنے اس معاملے کو لے کر اپنے جو پردھان کے پاس جاؤ، چودھری کے پاس جاؤ، جو تمہارا لیڈر ہے، تمہارا لیڈر یہ فیصلہ کرے گا، یقیناً تم لوگ راضی ہو یا نہ ہو۔ تو چنانچہ سب صحابہ کرام آپس میں جمع ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے لیڈروں سے بات کی، پھر ان کا لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول ہم لوگ سب کے سب راضی ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں جتنے بھی قیدی تھے سب کے سب قیدی کو صحابہ کرام نے بیک وقت آزاد کر دیا۔